السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے کا پروگرام اسلام چینل اردو پر، اور جہاں پر بھی آپ ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور پرسکون رہیں اور مطمئن رہیں اور اپنا ٹائم اور اپنا وقت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزاریں۔ رمضان گزرا، پچھلے ہفتے عید آئی، ہم سب نے سیلیبریٹ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر جائزہ لیا جائے تو بہت لحاظ سے یہ بہتر تھی ہماری عید، خوشیوں والی تھی۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس عید پر اپنے ان پیاروں کو یاد کیا ہوگا جو اس عید پر ان کے ساتھ نہیں تھے، جو دنیا سے چلے گئے یا جو بیمار رہے۔ پچھلے سالوں میں بہت ساری چیزوں کی کمی محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی کی نعمت دی ہمیں سے، جو لوگ بھی اس عید کو منانے کے قابل ہوئے، لوگوں سے ملنے کے قابل ہوئے، ان سب کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جب رمضان گزرتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، آخری دن ہوتا ہے اور اگلے دن اندازہ ہوتا ہے کہ عید ہو جائے گی، تو تھوڑا خالی پن بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ رمضان جس میں ہمارا اتنا اچھا ایک اسکیجول بن جاتا ہے اور عبادات کا معمول ہوتا ہے، سب مل کر عبادات میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ معمول ختم ہوتا ہے تو ہم دوبارہ اپنے روٹین کی طرف جاتے ہیں، جس میں زندگی بہت مصروف ہوتی ہے اور عبادات کی طرف سے وہ دھیان ہٹ جاتا ہے جو رمضان میں ہمارا بنتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں قرآن سے جو ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے، قرآن سے جتنا بہترین تعلق ہمارا بن جاتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بھی فوکس کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف تلاوت ہی نہ کریں بلکہ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے اوپر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کو میں قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو جو منتخب کیا، تو قرآن ہم سے مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے۔ جب رمضان گزرتا ہے تو قرآن سے یہ تعلق بھی کچھ کمزور پڑنے لگتا ہے، یا اس کا خوف ہوتا ہے کہ کمزور پڑ نہ جائے۔ آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم نے جو اچھی عادات قرآن سے تعلق کے حوالے سے رمضان میں بنائی ہوتی ہیں، ان کو ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، اور اگلا رمضان جس کا ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہم زندگی میں ہمیں اتنی مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کہ ہم اگلا رمضان پا سکیں، لیکن اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں صحت عافیت کے ساتھ اتنی برکت دیں کہ ہم اس قرآن کے معمول کو جاری رکھ سکیں، اور جب اگلا رمضان آئے اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں یہ خوشی محسوس ہو کہ ہم نے، یہ اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے اس پورے سال میں اپنا تعلق قرآن سے بنانے کے لیے محنت کی، کوشش کی اور ایفرٹ کی۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے اپنے اسٹوڈیوز میں موجود گیسٹ سے۔ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ دینا چاہیں، یا ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں ان سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو یہاں لندن اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم رحمت نازنین صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئی ہوپ کہ ہم انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ سے لرن کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہاں، میں بھی سیکھوں گی اور میں اپنی ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، میں بہت ٹھیک ہوں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بھی خیریت رکھے دنیا میں اور ہم کے گھروں میں انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو، سدرہ نعیم صاحبہ جو اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سدرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ عید کیسی گزری آپ کی؟ بہت اچھی ماشاء اللہ۔ آپ ہمارے ساتھ عید کے شو میں بھی شریک ہوئی تھی، اور آج بھی ہم بہت ساری باتیں آپ سے لرن کریں گے۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری آن لائن گیسٹ موجود ہیں یہاں پاکستان سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر تیمیہ صبیحہ۔ آج کے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے بھی ہم بہت ساری چیزیں آج پوچھیں گے بھی اور ان سے سیکھیں گے بھی۔ السلام علیکم تیمیہ۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر تیمیہ، آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। आप की तरफ भी हम आएंगे और आपसे भी कुछ सवालात पूछेंगे। सिद्रा, आप और नाज़नीन अगर शेयर करना चाहें कि ये जो रमज़ान जब ख़त्म होने पर आ रहा होता है तो एक फीलिंग्स सी आ रही होती है ना, जैसे एम्प्टीनेस है, कुछ खालीपन सा है, ये क्यों महसूस होता है? क्या हमें डर होता है कि मामूल मुतासर होगा? पहले से अंदाज़ा कर लेते हैं हम। जी, रमज़ान में हम क्लोज हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और वो लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम 5 वक्त की नमाज टाइम पे पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ रोज़ पढ़ रहे हैं, एक सपारा, तो उसके साथ हमारा कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है। फिर जब रमज़ान जाता है तो फिर एकदम हम ना पूरे लाइफ फिर बदल जाती है, शैतान फिर बाहर निकल आ जाता है। तो फिर हमें ना ये अफसोस होता है कि हम तो अब दूर चले जाएंगे फिर ना मज़हब से। ऐसे ही होता है कि हम शायद हमारी ज़िंदगी 2 हिस्सों में एक्चुअली बटी हुई है। एक वर्ल्डली लाइफ है जहाँ हमारे रोज़मर्रा के कारोबार है, हमारे बच्चों के स्कूल्स है, पढ़ाइयाँ, हमारे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स है। तो रमज़ान जब आता है तो हम सबको हॉल्ट कर देते हैं और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं बस दीन पर ना, इस्लाम पर सीखने की, कुरान सीखने की, अल्लाह के साथ कनेक्ट होने की। अब जैसे रमज़ान जाता है हमें पता है कि हमने अभी कॉन्सेंट्रेशन फिर वर्ल्डली चीज़ों पे लानी है। तो ये शायद ये जो ट्रांजैक्शन है इस वजह से भी हमें दुख होता है कि जो असल है हम उस पर वक्त थोड़ा कम हो जाएगा और फिर वापस दुनिया में आ जाएंगे हम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक पुरसुकून माहौल भी होता है रमज़ान के अंदर, और जैसे कि आपने कहा कि हम बाकी सब चीज़ों को साइड में रखकर हम फोकस इस पर कर रहे होते हैं ना। और फिर ये भी कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इसी सिमिलर रूटीन में हमारे साथ ही होते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें और हमें मजबूत कर रही होती हैं, जैसे एक कुरान का मामूल है, सहरी के लिए उठना है, फिर बहुत सारे लोग उस वक्त भी तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल का वक्त मिल जाता है। इसी तरह मैंने देखा है कि ख़वातीन में ये ट्रेंड है कि वो ज़्यादा ख़वातीन में है कि वो मुख्तलिफ़ कुरान के सर्कल्स जो हैं वो अटेंड कर रही होती हैं। फिर तरावी का एक मामूल होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमें बार बार कुरान को सुनने और समझने का मौका दे रही होती हैं, इसीलिए शायद एक अच्छा माहौल बन जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। और नेचुरली हम बने हुए हैं इबादत करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और फिर जब हम वो करते हैं हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो फिर जब रमज़ान जाता है शैतान फिर बाहर आ जाता है, फिर हम वर्ल्डली लाइफ में फिर गुजर जाते हैं, फिर हमें ना वो अपसेटनेस फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर देमिया सफिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि रमज़ान की रुखसती के साथ ही एक ख़ौफ जो पैदा होने लगता है हमारे अंदर, जो फितरी सी भी चीज़ है कि दोबारा बहुत सारी मसरूफियात एकदम मिलकर हमारे सामने आएंगी। तो आपका क्या कहना है कि हम किस तरीक़े से रमज़ान के बाद अपना वही मामूल रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया। जिस मौजू पर बात हो रही है वो बहुत अहम है, खुसूसन हम ख़वातीन की ज़िंदगी में, कि रमज़ानुल मुबारक में तो हम सबकी रूटीन ऐसी बनी होती है और एक माहौल सा बना होता है कि हम लोग ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और भलाई के काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इर्द गिर्द से भी सपोर्ट मिल रही होती है। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि रमज़ान के बाद फिर क्या होता है कि हमारे वो जज्बे सुस्त पड़ने लगते हैं या हमें वो माहौल मैसर नहीं आता। तो इस सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि सबसे बुनियादी बात तो हमारे अपने इरादा और नीयत है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक तो एक बूस्टिंग प्रोग्राम होता है, एक साल भर में हमारे लिए रिफ्रेशिंग कोर्स होता है कि जो हमें ज़िंदगी के आम मामूल से हट के बूस्ट अप करता है कि हम किस तरह नेकी, भलाई, तक़वा के कामों में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिसको कुरान फस्तबिकुल खैरात कहता है कि हमारी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश खैरात या नेकियों में होनी चाहिए। तो वो रमज़ान में हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर बाद में हमें उसको कंटिन्यू रखने का एक चैलेंज दरपेश होता है। तो उसके लिए पहली चीज़ जो मैं समझती हूँ ये कि हम अपनी इरादा मुस्तहकम करें कि हाँ हम करना चाहते हैं, और अपने लिए अगर हमने कुछ टारगेट सेट किए हों, ज़ाहिर हर इंसान खुद अपनी ज़ात का जायज़ा बहुत अच्छी तरह से ले सकता है कि उसको अपने आप को नेकी के एक अगले दर्जे में पहुंचाने के लिए किन किन चीज़ों को कवर अप करना है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत मुफीद लगती है कि हम अगर कोई लिस्ट आउट कर लें, मैप आउट कर लें कि मैं इस साल में अपने अंदर ये एक अखलाकी खूबी पैदा करूँगी, या मैं एक भलाई का काम करना शुरू करूँगी, किसी चैरिटी को मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं 2 नवाफिल का इजाफा कर दूँगी, या कुछ रोज़े रखना शुरू कर दूँगी, या अपने अखलाक को अच्छा करूँगी। यानी हम अपनी ज़ात के लिहाज से जो भी टारगेट सेट कर सकें, कोई छोटी सी चीज़ अपने सामने रख लें
इसी तरह एक बुराई को छोड़ने का हदफ रख लें, तो मेरा ख्याल है कि बार बार उसको करने से और अपने सामने रखने से काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम कंटिन्यू कर सकें। जो छोटे छोटे स्टेप ही आइंदा जिंदगी में काम आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तेमिया, एक और सवाल मैं आपसे करूंगी कि अमूमन जो ख़वातीन हैं या जो भी लोग हमारे देखने वाले भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी शामिल हैं, तो हम सोचते हैं, समझते हैं कि भाई कुरान को सीखना है या समझना है तो हम किसी टीचर से हेल्प लें, किसी आलमा के पास जाएं या किसी कोर्स को अटेंड करें और कोई हमें सिखाए कि अच्छा किस तरह कुरान को खोल के उसको समझना है तिलावत के अलावा। तो आप आसान कौन से तरीका ऐसे बताएंगे कि जिससे लोगों को खौफ के बजाय एक इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, कुरान तो हम खुद भी खोल के खुद भी समझने का आगाज़ कर सकते हैं? जी अच्छा, इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द यस्सरना क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है तो फिर कोई है नसीहत करने वाला। तो जब अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने इस किताब को आसान बनाया है, तो हमें वो थोड़ा सा मोहब्बत फील करनी चाहिए कि इस कायनात के खालिक और मालिक वो मुझसे हम कलाम हो रहे हैं, और ये मेरी कितनी खुशबख्ती है कि उनका कलाम मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब वो दिल में मोहब्बत और शौक़ पैदा होता है तो मेरा ख्याल है कि फिर वो खौफ ज़ाइल होना शुरू हो जाता है जो हमें कुरान की से महसूस होता है। जो हमें मुश्किल पेश आती है वो शायद इसलिए कि कुरान की ज़बान अरबी है और अब हम अरबी नहीं समझते, और बसा औक़ात इसलिए कि हम अपनी डेली रूटीन में से टाइम नहीं निकाल पाते। तो मुझे तो ये लगता है कि अपने इर्द गिर्द कुछ सहेलियों का सर्कल ऐसा रखना चाहिए, अपने साथ अपनी हमसाई को, किसी फास्ट फ्रेंड को, कि आप और वो मिल के टारगेट सेट कर लें कि आज हम सूरह फातिहा को पढ़ना चाहेंगे। और अब तो इस कम्युनिकेशन की एज में इतनी ज़्यादा सहूलतें मैसर आ गई हैं कि हम में से कोई अगर बाकायदा क्लासेस में नहीं हिस्सा ले सकता, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ वाबस्ता नहीं हो सकता, तो यूट्यूब पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर मैसर आ जाते हैं। इवन बहुत क्लोज सर्कल्स भी मैसर आ जाते हैं कि 1 to 1 आप सीख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इरादा तो खुद करना पड़ेगा और उसमें अपने शौक़ को थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ेगा कि खालिक कायनात मुझसे मुखातिब हो रहे हैं, मैं जानूँ तो सही कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। तो वो जब शौक़ होता है तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो इंसान बहुत से रास्ते ढूंढता है। मेरा ख्याल है आप भी बहुत सारी कहानियां नरेट कर सकते हैं इर्द गिर्द के, जिसको तड़प होती है वो किस तरह से अपने लिए रास्ते आसान करता है। लोगों ने तो बहुत मुश्किल मुश्किल हालात में कुरान को सीखा और समझा है, तो हमें से अक्सर के पास तो बहुत आसानियां हैं, खुसूसन कम्युनिकेशन के दौर में इंटरनेट के कनेक्शंस मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो की सहूलतें मौजूद हैं, तो हम लोग तो इन सब से इस्तेफादा करते हुए कुरान मजीद का इल्म हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक है। तिलावत की रूटीन को बनाना, फिर एक एक आयत का तर्जुमा लेके सीखना। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी डॉक्टर तेमिया और आपसे दोबारा पूछूंगी ये कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप हमसे शेयर करें। पहले मैं आऊँगी सिद्रा की तरफ। सिद्रा, आप कुछ टिप्स अपने साथ लेकर आई और आप सोच रही थी कि आप ज़रूर हमसे शेयर करें और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। जी एक तो है हम एक स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। रमज़ान में तो ना हमने पूरा महीना दौरे कुरान किया है, जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म कर दिया 30 जुज़ पूरे महीने में, और अब हम ना छोटे छोटे स्टेप्स, एक दिन एक सूरा रख लें, उनकी ट्रांसलेशन कर लें, क्योंकि हमने तो अरबी में ही ज़्यादा लोग पढ़ते हैं रमज़ान में, तो उसका हम ना तफसीर देखें, ट्रांसलेशन करें, एक एक सूरा हर रोज़, और एक टाइम हम रखें, एक टाइम फिक्स टाइम रखें, स्मॉल स्टेप्स, और कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी हम रखेंगे तो फिर इजी रहेगा। हम अपने ना रूटीन में हम वो टाइम डालें कि इस टाइम पे हमने एक सूरा करनी है। यानी आपने छोटे छोटे कदम या स्टेप्स जो हैं वो इसलिए कहे कि कभी कभी हम बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं और जो प्रैक्टिकल नहीं होते, रियलिस्टिक नहीं होते, तो उसमें होता ये कि फिर जब पूरे नहीं हो पाते फिर हम खुद अपने अंदर जो है वो अफसरदा होते हैं। जी नाज़नीन, जी बिल्कुल सही है। और मुझे भी लगता है कि कुरान से हमें ना 3 तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, और ये तीनों तरीके रेगुलरली चलनी चाहिए। एक ये है कि हम तिलावत से उसको जोड़ें कि तिलावत हर हाल में करनी है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो साल के 12 महीने आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपने कुछ एक हफ्ता ब्रेक मिलता है, आपको 6 वीक्स ब्रेक मिलता है, आपकी कभी तबीयत खराब हो तो आप नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप साल भर स्कूल से कनेक्ट होते हो। इसी तरह कुरान से भी हमें कनेक्ट होना। तिलावत की तरह एक तिलावत है उसका रास्ता,
दूसरा है मेमोराइजेशन. कुछ हिस्सा हमें मेमोराइजेशन में रखना ही चाहिए कि हमने 2 लाइन याद की, फिर और 4 लाइन याद की. और तीसरा हिस्सा है जैसा कहा तफसीर, तजवीद, पॉन्डरिंग ऑन कुरान. तो ये 3 हिस्सों को, कुरान को हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ के लिए रखना, हर रोज़ इन द सेंस कंटिन्यूटी में रखनी चाहिए. तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है हमें. ऐसे नहीं कि सिर्फ तिलावत ही कर रहे हैं आपने अंडरस्टैंडिंग ही छोड़ दी है, या फिर आप मेमोराइजेशन कर रहे हैं आपने अंडरस्टैंडिंग और तिलावत ही छोड़ दी. ऐसे होता है कभी कभी, हमने भी किया कि जब मैं अंडरस्टैंडिंग में आई थी मैंने बिल्कुल तिलावत ही छोड़ दी थी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक दिस 3 थिंग्स शुड बी मेंटेन कंटिन्यूअसली और रेगुलरली इंशाल्लाह. ठीक है, यानी छोटे छोटे कदम उठाएं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको जारी रखें, तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे. जी डॉक्टर तेमिया, आप भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमसे शेयर करें कुरान से ताल्लुक़ बनाने के लिए रमज़ान के बाद. जी डॉक्टर तेमिया, आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल है कनेक्शन हमारा ख़त्म हो गया है. जी आप बताइए सिद्रा. जी, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो तिलावत तब भी हो सकती है, और जो हमें पता हो ना उसकी ट्रांसलेशन क्या है, हमारा कनेक्शन और अटेंशन ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. जो हमें पता हो कि ये सूरत, तो ये स्टोरी है, वो जो स्टोरीज़ भी है उस पे भी हम ना लेसन्स लर्न कर सकते हैं. जैसे अल-फील स्टोरी है, उसमें कितने लेसन्स हैं, तो वो भी हम अपने लाइफ में अप्लाई करें, उसके साथ फिर इंटरेस्ट बढ़ता है. मेन चीज़ जब लोग कनेक्शन नहीं ना होता है कुरान शरीफ के साथ, उनको पता नहीं होता कि ये मीनिंग क्या है. तो मीनिंग पता हो तो फिर हमें ज़्यादा वो खुशी भी मिलती है और अटेंशन भी और इंटरेस्ट भी फिर बढ़ता है. ठीक है, हमारे साथ 2 कॉलर्स मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, आपके मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम. सिर्फ मेरा एक पॉइंट है कि जब तक कुरान हकीम की जो हमें हुक्म देता है कि ये इन चीज़ों से रुक जाओ और इन चीज़ों को करो जी, तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों से रुक जाएं, और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मना की हैं, और फिर अल्लाह ताला की तारीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं, तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें. हर वक्त सोचें और अपना मुहासबा करें, कुरान को सामने रख के अपना मुहासबा करें कि हम कहाँ खड़े हैं और कुरान हमें किस चीज़ का हुक्म देता है. जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है. ये बात ही असल में इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ना अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासबा भी करते जाएं कि कुरान हमें क्या बताता है और हम जो है कहाँ पे खड़े हुए. हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. जी बात कीजिए. आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, उस ज़ात पाक का बहुत बहुत फजल है. सुबह का टाइम होता है, तारी का टाइम होता है, तहज्जुद का टाइम होता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ हमें उठा लेता है. और जिसका शौक है, ज़ौक है, या यही लाइफ है, तो वो तो अल्लाह ताला अपनी हज़ार रहमतों के साथ हमारे दिलों में यही ख्याल आता है कि अब सैरी का, अब तहज्जुद का टाइम हो गया, उठ जाएं, अब सैरी का टाइम हो गया. तो सारे 6 रमज़ान तो गुजर जाता है, फिर उसके बाद 6 महीने नफल जो रोज़े होते हैं उनका शौक होता है, फिर वो पूरे होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है. बैंक को देखा जा रहा है, हमारी यही ईद हो रही है कि हम अपनी बहनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. जी आप लोग जो है वो कुछ टिप्स शेयर कर रहे थे. अच्छा मुझे लगता है कि जिस तरह यानी हम अपनी बहुत सारी चीज़ों का लाइफ में प्लान करते हैं और प्रॉपर प्लान करते हैं ना, यानी कोई भी चीज़ हम रैंडम नहीं कर रहे होते, चाहे अपने बच्चों की एजुकेशन हो या अपने घर के हवाले से कोई घर के अंदर कोई चेंजिंग लेकर आनी हो. तो इसी तरह से जिस चीज़ को भी अहमियत दी जाती है उस चीज़ की फिर प्लानिंग करते हुए भी हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है. तो जैसे हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुरान से ताल्लुक़ होना चाहिए, मुझे लगता है फिर प्लानिंग्स एंड टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे साथ डॉक्टर तेमिया भी मौजूद हैं इस वक्त मेहमान के तौर पर, ऑनलाइन गेस्ट हैं हमारी. जी डॉक्टर तेमिया, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि और कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हो सकती हैं जो वाकई हमारे लिए हेल्पफुल साबित हों और आइंदा रमज़ान से पहले हम उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें. अच्छा, काफी सारी बातें तो अभी यहाँ पर आई ही हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में किस तरह से चीजें ला सकते हैं.
اور خود کو باؤنڈ کر سکتے ہیں. انہی میں میں بھی انہی سے ایگری کرتی ہوں کہ یہی وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی ایک روٹین بنا لیتے ہیں اور پھر قرآن کے سیکھنے کا ایک سفر جاری رہتا ہے. تو اس میں بس مجھے یہی ایک اضافی طور پر کہنا تھا کہ بسا اوقات ہمیں موٹیویشن کم ہونے لگتی ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو اس موٹیویشن کے لیے ہمیں اپنی فرینڈس کا سرکل یا اس میں اس چیز کو بار بار ڈسکس کرتے رہنا چاہیے. ہم جہاں اب بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, ریسیپیز شیئر کرتے ہیں, کپڑوں کے ڈیزائن شیئر کرتے ہیں, اپنی سیر تفریح کے پروگرام شیئر کرتے ہیں, تو ہم اگر اپنی فرینڈس میں اس بات کو بھی لے کر آئیں کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا اور کتنا قرآن یاد کیا, کتنا قرآن کو ترجمے سے سمجھ سکتی ہوں, تو یہ چیز ہمیں ہمت بھی دیتی ہے اور بعض اوقات شوق میں اضافہ بھی کرتی ہے اور بعض اوقات جو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے اس سے بھی نکلنے میں مدد ملتی ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ ہم سب انسان ہیں, کوئی بھی انسان ہمیشہ کسی ایک سٹیٹ پر نہیں رہتا. ایمان کی کیفیت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, اسی طرح اعمال کی کیفیت بھی کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. تو ہمیں کم از کم ایک منیمم اسکیل اپنے لیے رکھنا چاہیے. مثلاً یہ کہ میں نے روزانہ ایک رکوع کی تلاوت کرنی ہے, تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد اگر صبح کے اذکار کرتے ہیں اور ایک رکوع کی تلاوت پر اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں, تو اس منیمم ٹارگٹ کو تو ہم لے کر چلتے ہیں. اور زیادہ کی اللہ توفیق دے تو ایک ربع پڑھ لینا, ایک سپارہ پڑھ لینا, وہ تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ میں نے ایک آیت کا ترجمہ روز سیکھنا ہے, تو اس کو بھی ہم اپنے لیے لازم کریں تو کر سکتے ہیں. مجھے آج کل اس میں اس چیز سے بھی ہیلپ ملتی ہے کہ جو بہت سارے سرکلز بنے ہوئے ہیں مختلف اسلامی جماعتوں نے, مختلف انسٹیٹیوشنز نے, اور وہ بہت آسان اور پریکٹیکل وے میں, یعنی جو نان عربس ہیں ان کو قرآن عربی سکھانا یا قرآن کا معنی اور ترجمہ یا تفسیر سکھانا, تو اس میں سے اپنے انکلینیشن کے لحاظ سے کسی بھی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا, وہ چیز بھی ہمیں ریگولر کرتی ہے. بعض اوقات ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے, لیکن اگر ہم نے کسی کورس کی فیس دی ہو نا تو ہم خود بھی ریگولر ہو جاتے ہیں, اور اس فیس کے پیسے پورے کرنے کے لیے نا ہم اس کو باقاعدہ اس طرح حاصل بھی کرتے ہیں جس طرح ہم کسی اسکول یا کالج کی کلاس کو کرتے ہیں. اور عام طور پہ قرآن سکھانے کے کورسز اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے, تو خیر پیڈ اور نان پیڈ دونوں ہی اویلیبل ہوتے ہیں. میرے ذہن میں تو یہی باتیں آ رہی تھیں. جی بہت شکریہ. ترجمے کو تفسیر اور عربی سیکھنے کا کچھ نہ کچھ منیمم ٹارگٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, اور اس میں اپنے فرینڈ سرکل سے بھی ہیلپ لینی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر تیمیہ صبیحہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہمارے پروگرام میں اور بہت سی یوزفل ٹپس آپ نے شیئر کی. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں آپ سن رہے ہیں, ان کی باتیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, کچھ ٹپس, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے خود اپنا بھی کچھ معمول بنایا ہی ہوا ہوگا اور آپ اپنے لیے بھی کچھ ٹارگٹ سیٹ کر کے آگے بڑھے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ دوسروں کی شیئرنگ سے, سننے سے ہمیں نئے آئیڈیاز مل جاتے ہیں اور ہم جو ہیں اور زیادہ موٹیویٹ ہو کر اپنی زندگی کے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں. اور اس وقت بات بھی یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو بہت اہم ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ریلیشن شپ ہم قرآن سے جوڑیں, کیونکہ یہ قرآن ہمیں کنیکٹ کرتا ہے ہمارے خالق سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں گزارنا ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارا پروگرام جاری رہے گا ابھی بریک کے بعد بھی, اور بہت ساری اور باتیں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, جیسے ڈاکٹر تیمیہ صبیحہ نے یہ بات کہی نا کہ ہم جس چیز کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو ویلیو دیتے ہیں, تو پھر اس کا شوق بھی ہوتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں اگر آپ لوگ دیکھیں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ بس جو چیزیں ہمیں فری میں مل رہی ہیں, یا پھر ہم چلتے پھرتے ہم کہیں کہ اچھا قرآن کی کوئی تعلیم دے رہے ہیں ہم سن لیں, تو ہم اس کو تو پسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں ہمیں لگے کہ کمٹمنٹ کرنی ہے وہاں ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جو ہم سوچیں کہ سب سے پہلے ایک لیٹر ہم پڑھیں قرآن شریف کا, اس کا 10 times ریوارڈ ہے ایک لیٹر کا عربی میں. اور دوسری یہ بات ہے کہ جتنا بھی ہم ٹائم انویسٹ کریں گے قرآن شریف میں, ہمیں قیامت والے دن انٹرسیشن ہوگی ہمارے لیے, کیونکہ یہ بھی ہے نا حدیث میں لکھا کہ جب ہم اپنی قبر میں ہیں تو قرآن شریف ایک آدمی کے روپ میں آئے گا اور بتائے گا کہ میں قرآن شریف ہوں جو آپ نے پڑھا تھا. بالکل. جی ناظرین, ٹارگٹ کا بھی جو انہوں نے کہا تھا بہت صحیح اور ایگزیکٹ پوائنٹ ہے, وہ نیل جو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. ٹارگٹس بھی لانگ ٹرم ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ایک شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہونا چاہیے. لانگ ٹرم ان دا سینس دا ہول ایئر,
کہ رمضان ہمارا ایک ٹائم ہے جب ہم اپنا ذخیرہ جمع کرتے ہیں, وہ ذخیرہ ہمیں پورے سال استعمال کرنا ہے, تو پھر یہ پورے سال کو ہمیں ڈیزائن کرنا ہے, تو وہ ہمارا ہو گیا لانگ ٹرم ٹارگیٹ. تو میرا لانگ ٹرم ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس سال مجھے 3 بار قرآن کمپلیٹ کرنی ہے اور اتنے سورے یاد کرنے ہیں اور اتنا مجھے تفسیر یا کچھ سیکھنے کا اتنا ہے. اس کے بعد ایک ہمارا نا شارٹ ٹرم بھی ہونا چاہیے 3 ویکس کا 4 ویکس کا, تو اس میں ہم تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں کہ اگر میں نے ایک ویک مس کر دیا تو پھر میں نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کر لوں, تو یہ ایزیلی ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے, ہم برڈن نہیں فیل کرتے, بٹ ٹارگیٹ ضروری ہے, ادروائز ویل بی وانڈرنگ اراؤنڈ, وی ریچنگ نو ویئر. بالکل ٹھیک. اور بریک کے بعد ہم آئیں گے اور یہ بات کریں گے کہ مزید کیسے کون سی ٹپس ہو سکتی ہیں. ناظرین ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں قرآن سے ریلیشن شپ کا, کس طرح سے اس کو مضبوط اسٹرانگ بنا سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی, اور جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا, جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو, اپنی عادات کو بہتر بنایا, قرآن سے اپنا تعلق جو بڑھایا, اس کو ہم کس طرح سے رمضان کے بعد بھی قائم رکھ سکتے ہیں. اگلے رمضان سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی, عافیت اور صحت عطا کرے, تو ہمارے کیا ٹارگیٹس ہوں گے اس پورے سال میں, یہ ہم ڈسکس کریں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اپنا تجربہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو آپ لوگوں کے لیے ہے, وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں نا کہ اچھا مسلمان اگر بات کی جائے تو لوگوں کے ذہن میں نا جو ظاہری ایک چیز ہے وہ آتی ہے کہ اچھا مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی اپیئرنس کا ہوگا, اور اچھا مسلمان میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے. تو ایک اچھا انسان جو ہے وہ بننے کے لیے قرآن ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے, یہ اگر آپ بتائیں. سب سے پہلے جو اسلام ہے نا وہ پارٹ آف لائف ہے, سیپریٹ نہیں ہے دنیا سے. ہمیں جو بھی لیسنز ملتے ہیں قرآن شریف پڑھنے سے, سٹوریز پڑھنے سے جو قرآن شریف میں ہیں, سب کچھ وہ لیسنز ہم اپنے لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہر روز, میرج میں بھی, بچوں کے اپ برنگنگ میں بھی, اور ہر چیز میں. تو سیپریٹ نہیں ہے, وہ پارٹ آف لائف ہے ہمارا مذہب. بالکل. آپ نے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن پڑھنا صرف اس لیے نہیں کہ برکت ہوگی, یا قرآن اس لیے بھی نہیں صرف کہ اچھا ہم چونکہ مسلمان ہیں تو بھائی ہم نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, بلکہ اس لیے کہ جو سیکھیں گے, چاہے وہ سٹوریز ہوں, چاہے وہ اور مختلف احکامات ہوں, وہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہمارے لیے مدد کر سکتے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے. یا پھر لوگوں کا ایک نظریہ بن گیا ہے نا کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ اگر دینی ہو زیادہ تو آپ دنیا انجوائے نہیں کر رہے ہو, آپ ایک دم سیریس قسم کے آدمی, آپ کبھی ہنستے نہیں ہیں, مسکراتے نہیں ہیں, کسی کو انجوائے کرتے دیکھ نہیں سکتے, مطلب ایک ایسا کمپلیٹ اپوزٹ ایک پکچر بن گئی ہے. یہ ایکچولی جیسے میں نے کہا اپوزٹ ہے, یہ ایسا ہے ہی نہیں. جو آدمی قرآن کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے وہ اپنی زندگی کو اتنا انجوائے کرے گا, اتنا وہ انٹرٹین ہوگا لائف میں, کیونکہ اس کو پتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور وہ صحیح طریقے سے صحیح چیز کو انجوائے کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت غلط چیز کو انجوائے کرنا. تو یہ ہے قرآن کو سمجھنا آپ کو اور اچھا کرتا ہے. اٹس لائک اے مینول. آپ واشنگ مشین کی مینول پڑھیں تو آپ کو پتا ہے کون سا سوئچ دبانے سے واش ہوتی ہے, کون سا سوئچ دبانے سے ڈرین ہوتی ہے. اب اگر پتا نہیں ہے آپ کو تو آپ تو اس کے ساتھ مڈل اپ کرو گے. تو یہی ہے نا, ہماری لائف کو بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اس کو انجوائے کرنے کے لیے کون سا بٹن دبانا ہے. یہ بٹنز ہمیں ملیں گے ہماری قرآن سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, اس کو میں اور آسان اس طرح سمجھوں گی کہ جیسے قرآن میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ بس یہ والا حلیہ بنائیں تو ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے, یعنی اس کمیونٹی سے یا اس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو ایک اچھا مسلمان بنے گا, بلکہ یہ ہے کہ جس کے اندر فکر آخرت ہوگی, جس کے اندر اللہ کا خیال ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا, تو اس کے اندر خود بخود وہ جو کانشیسنس ہے نا, اندر سے جو خیال ہے وہ خود آپ کو یہ کہے گا اچھا میں نے جب زبان کھولنی ہے تو میں نے یہ بات کرنی ہے, جو میں نے اپنا جو حلیہ بنانا ہے اس میں نے کیئرفل رہنا ہے. اسی طرح میں جو سنوں گا, جو کان میں آئے گا, وہ ایسا ہو کہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہی ناراض کر دے جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میرا خالق. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک آسان طریقہ ہے سمجھنے کا. اور جتنا زیادہ ہم قرآن شریف پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ پاک ہمارا دل بھی کھولے گا, ہمارا مائنڈ کھولے گا, ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھے گی, تو کلوز نہیں ہوئے گا نا ہمارے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ہمارے ناظرین آپ ہمارا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری یقیناً آپ کو ہیلپ فل ٹپس
ملی ہوں گی. آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں کال کر کے اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کچھ اور چیزیں جو پریکٹیکل کچھ ہیں ٹپس آپ بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں تو آپ شیئر کیجیے ہم سے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں. ہمارا اپنا اتنا چالاک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے, کیا انٹرٹیننگ ہے, کیا مزیدار ہے, تو ہم اس طرح سے راستے نکال کے اس تک پہنچ ہی جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بھی دو ہے, ایک بہت چالاک ہے, ایک بہت سینسٹیو ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرک کرنا چاہیے. تو ہم قرآن کو ہم اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کریں کہ وہ ٹرک سے جیسا میں نے کہا مس کر دیا ہم نے, تو پھر ہم اس کو اتنا گلٹی نہ فیل کریں کہ پھر ہم اس کو کیچ کرنے کے لیے مس کریں. تو ہم اس کو پیمپر کریں, چلو آج آپ نے مس کر دیا, کوئی بات نہیں, ویل کیچ اپ نیکسٹ ڈے اور وی کیچ اپ ان the next 2 days. تو میں اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں, تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ وے قرآن کی طریقے سے, کہ آپ اس کو قرآن میں کس طرح سے آپ اپنے آپ کو, چلو آج آپ یہ نہیں سیکھ پائے تو چھوڑو, کوئی بات نہیں, اتنی بڑا لاس نہیں ہے, آپ یو کین ٹرائی دا ادر وے اراؤنڈ. تو شاید ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹرک کرنا چاہیے. اور یہ چیز بڑی ہیلپ فل ہے نازنین جو آپ نے بتائی میرے لیے, اپنے لیے بھی, کہ اگر میں نے کوئی چیز چھوڑ دی, جیسے ایک تو ہوتے ہیں نا ہماری اسپیڈ رمضان میں, اور پھر ہم تھوڑا سا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بھی ہمارے معمولات ہوتے ہیں, اس میں بزی ہو جاتے ہیں, تو کبھی کچھ مس کر جائیں. ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم نے روز قرآن کا اتنا حصہ پڑھا ہے, تو ہم اپنے اندر جو ہے وہ بڑا گلٹ فیل کرتے ہیں. لیکن یہ چیز آپ کی بڑی ہیلپ فل ہے ٹپ, کہ ہم پھر اس کو نیکسٹ ڈے پورا کریں, ٹارگیٹس اپنے رکھیں. جی, اور ٹارگیٹس ایزی ہیں. جو فضول چیزیں ہیں نا, ورلڈلی چیزیں, جیسے وہ اس میں کوئی بینیفٹس نہیں ہے, جیسے کوئی ٹیلی ویژن پروگرام ہے وہ ہم ویسے دیکھ رہے ہیں, اور یا شاپنگ جا رہے ہیں ویسے فضول ٹائم پاس کرنے کے لیے, وہ کٹ ڈاؤن کر کے اور انسٹیٹ آپ قرآن شریف کا ٹائم نکالیے. بالکل. جی, ایک اور چیز میں نے بھی امپلیمنٹ کی اور بہت اچھا مجھے رزلٹ بھی آیا اس کا, کہ بچوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کا ایک کنیکشن رکھیں. بہت سیریس والا نہیں لیکن مزیدار والا. جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے بچوں کو کون سے سورے پتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی کہ میں کوئی سورے کی ایک آیت پڑھ دیتی ہوں, تو بچوں سے بولتی ہوں گیس کریں کون سا سورہ ہے. کبھی کبھی تو میں آیت پڑھتی ہوں, میں سوچتے رہتی ہوں کہ کون سا سورہ ہے, اور بچے پھر فٹ سے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ والا سورہ ہے. تو اس طرح سے مجھے بھی لگتا ہے کہ نہیں, تھوڑا مجھے اور بھی ہوم ورک کرنی چاہیے. یا پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ میں ایک آیت پڑھتی ہوں, وہ ایک آیت پڑھتا ہے, پھر وہ ایک آیت پڑھتا ہے, تو اٹس لائک اے گیم, اینڈ ویئر آئی فیل سو ریفریش آفٹر دیٹ, کہ میں نے یہ وقت اتنا اچھا استعمال کیا, بچوں کے ساتھ وقت گزارا, قرآن کے ساتھ وقت گزارا, ایک میمورائزیشن بھی ہو گیا میرا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس سے ایک اور اچھی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ہم اپنی زندگی کا, اپنی فیملی کا, اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کا, یعنی اس میں نا ایک قرآن کو سیلیبریٹ کریں, قرآن کا معمول بنائیں. کہ قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ نے منڈے ٹو سیٹرڈے آپ کی کلاس ہوگی تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے, یا فلاں ڈے جو ہے وہ کوئی سرکل ہوگا, کوئی تفسیر کی کلاس ہوگی تو آپ نے اٹینڈ کرنی ہے, اینڈ ادر ڈیز جو ہے آپ نے بالکل اس کو بند کر کے رکھ دیا, آپ نے بھی اور ہم نے بھی اور بچوں نے بھی. تو ہم ایسے رکھیں کہ قرآن یعنی ہم کوئز بھی کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے, مل کر جو ہے وہ میمورائزیشن بھی کر رہے ہیں, اسی طرح کچھ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں تو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. تو وہ زندگی کا ایسا معمول ہو جائے, جیسے ہوتا ہے نا جب چھٹیاں آتی ہیں, جب بھی ہاف ٹرم آتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں, تو ہماری ایک معمول ہے ہماری لائف کا نا. اسی طرح سے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ گھر کو کس طرح سے, گھر کی کیا ڈیکوریشن ہو, گھر میں کیسے کرٹنس لگیں, گھر کے اندر کیسا فرنیچر آئے, تو سب کا ایک اوپینین شامل ہوتا ہے نا. اسی طرح سے قرآن کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو وہ نا کیا کہنا چاہیے, میں اس وقت مجھے وہ الفاظ بھی نہیں آ رہے, کہ آپس میں دلچسپی کی سب سے بڑی چیز یہ ہو کہ جب ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز قرآن کے حوالے سے بھی کریں. جی, اور جو آپ لرن کریں اس کو آپ ٹیچ بھی کریں, اس کے ساتھ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ زیادہ بڑھتی ہے. تو کسی اور کو بتائیں, فیملی میں بھی آپ ڈنر پہ بیٹھے تو ان کو بھی بتاؤ میں نے تو آج یہ پڑھا ہے قرآن شریف میں. اس کے ساتھ نا ڈبل ہوتا ہے, آپ اپنی نالج شیئر بھی کر رہے ہو اور صدقہ جاریہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو آپ کی فیملی آپ سے لرن کرے گی وہ آپ کو ملے گا وہ اجر. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ناظرین, آپ جیسے ابھی یہ کہہ رہی تھی بچوں کے ساتھ, تو مجھے لگا کہ جو بچوں کا لاشعور ہوتا ہے نا, اس میں بھی یہ چیزیں جاتی رہتی ہیں کہ کیا ہمارے پیرنٹس کا معمول ہے. اور جیسے ہمیں یاد ہے نا اپنے بچپن کی باتیں کہ ہم فلاں جگہ گھومنے گئے تھے, یا ہم نے فلاں چیز کھائی تھی, یا کسی کے ہاتھ کا ذائقہ, کسی کی کوکنگ. تو اسی طرح
جو چیزیں ہمارے دماغ میں رہ جاتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی میموریز میں ہم قرآن سے کوئی ایسا روٹین ڈالیں نا کہ جو انہیں یاد رہے ہمیشہ. ان کو یاد بھی رہتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے سٹوریز جو میری امی مجھے بتاتی تھی قرآن شریف سے, ابھی تک مجھے وہ یاد ہے وہ سٹوریز. گڈ میموریز ہیں وہ. ایک بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے. جیسا کہ اب ہم عید کا جو سوچیں تو جب ہم بچپن میں یا ہم جب بچے تھے, جب ہماری امی وغیرہ تیاری کرتی تھی تو انہوں نے کسی دن سکھایا نہیں کہ آپ کو اس وقت اٹھنا چاہیے, اٹھ کے آپ کو یہ تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نے سب کو دیکھا ہے امی ابی کو, ابا کو اور صاحب گھر والوں کو, تو وہ روٹین بنی. آج بھی جب وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہم وہی روٹین مینٹین کر رہے ہیں نا, تو وہ ایک بیک گراؤنڈ پکچر بن جاتی ہے ہماری. تو قرآن کو بھی ہمیں ایسا اپنی بیک گراؤنڈ پکچر بنا لینی چاہیے. یا جو آپ نے کہا کہ گھر میں ماں باپ پڑھ رہے ہیں, اس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں, تو بچوں کی نا وہ بیک گراؤنڈ پکچر بن جاتی ہے. تو اس کے آگے وہ جو بھی کر رہے ہیں انہیں پتا ہے پیچھے وہ قرآن چل رہی ہے, قرآن کا جو بھی ہے وہ ایک جو میں نے کہا جیسے بیک گراؤنڈ میں آپ کے قرآن ہمیشہ موجود ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کہیں پر کوئی پوسٹ پڑھی کہ کوئی ایک بچی ہے جس کی شادی ہوئی, پھر اس کی بیٹی ہوئی, اور اس نے جو ہے ایسا معمول اپنا بنایا کہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے, اس فجر کے ٹائم اذان کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم خود جب وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ اپنے فون پر قرآن کی ریسیٹیشن اینڈ اذان اور اقامت جو ہے وہ لگا دیتی ہے بچی کے لیے. یعنی اس کا یہ انٹینشن ہے کہ وہ اپنی بچی کو آگے تک, کیونکہ نماز کے لیے تو اس نے بھی اٹھنا ہوگا جب وہ بڑی ہو جائے گی, تو اس کا ایسا معمول بنائے کہ وہ اس وقت جاگے اور اس وقت اس کی میموریز میں یہ چیز باقی رہے, اس کے لاشعور میں یہ رہے کہ یہ آواز آتی ہے, یہ قرآن میں نے ریڈ کرنا ہے. تو ہم اپنے لیے بہت سارے اور آئیڈیاز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی سدرا, اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. میں نے بھی ایک پڑھا تھا, ایک نا 4 سال کا بچہ تھا, وہ حافظ قرآن بن گیا تھا. تو وہ اس لیے بنا تھا, اس کی امی نے بتایا تھا کہ جب وہ پیدا بھی نہیں نہ ہوا تھا تو جو اس کی امی ہے وہ روز قرآن شریف سنتی تھی لاؤڈ, اور وہ جو بچہ تھا اس کے پیٹ میں اس نے سنا, اور اس کے مائنڈ میں نا سارا رائمنگ اور ریدم جو ہے قرآن شریف کا چلا گیا. پھر جب وہ پیدا ہوا وہ بہت جلدی اس نے قرآن شریف اس نے پہلے سنا ہی ہوا تھا, تو پھر وہ حافظ قرآن 4 سال میں ریکارڈ بریک کرے. بہت ہی ماشاء اللہ اچھی بات ہے. اچھا ناظرین اور سدرا, کچھ میں نے بھی 2-3 ٹپس کسی سے کہیں پہ پڑھی اور مجھے لگا بڑی مزے کی ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں کہ آپ جو ہے نا کوئی اسپیشل ڈیٹ, جیسے اب یوم عرفہ آتا ہے جس میں روزہ بھی رکھتے ہیں, تو یا کوئی اور آپ کے لیے کوئی وہ پہلی محرم ہے, یا ایسا وقت اپنے لیے سیٹ کریں جیسے ہم رمضان میں سیٹ کرتے ہیں, ایسے اس طرح کہ اب رمضان میں جو کیا ہم نے وہ کیا, اب جو ہم کریں گے نا اس وقت تک ہم فار ایگزامپل ہم نے قرآن کو ہاف تلاوت کرنی ہے, یا ہم نے قرآن کی کوئی سورہ منتخب کر لی کہ اس وقت تک ہم نے اس کا جو میننگ ہے, ٹرانسلیشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس وقت تک ہم نے تھوڑا کر کے جو ہے وہ کرنی. تو کوئی بھی, اور ڈاکٹر تیمیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آج کل نا اتنے سارے ہمارے پاس جگہیں, یوٹیوب پر چلے جائیں یا ڈفرینٹ گروپس کورسز کروا رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں سے میں قرآن کو سیکھتا, یا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. پہلے تو زمانے میں ہوتا تھا نا کہ کوئی کسی کو ملتا ہی نہیں تھا, اور دینی لوگ یا دینی ادارے بہت ہی کم تھے, لیکن اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اور یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ ٹیسٹ ہے, اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ ہم اوپر جائیں گے تو اللہ ہمیں پوچھے گا پھر کہ آپ کے تو یہ نزدیک مسجد تھی اور وہ یہ کورس کر رہے تھے اور آپ گئے نہیں, تو اسی لیے اور بھی زیادہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جو میرے ایکسپیرینس سے بہت میں نے فائدہ اٹھایا وہ کنٹینیوٹی ہے. یعنی کہ میں کیا کرتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے ایک ٹارگیٹ رکھا کہ مجھے یہ سورہ یاد کرنا ہے, اگر وہ سورہ یاد ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ. آئی امیڈیٹلی جیسے رمضان میں کوئی ایک سورہ میں نے لے لیا جو زما کا ایک بڑا والا سورہ, تو وہ تو انٹرسٹنگ, اس کے میں نے 10 لائن یاد کی اور 10 لائن بچے ہوئے ہیں, تو وہ اب وہ 10 لائن مجھے ڈیفینیٹلی کمپلیٹ کرنا ہے. تو رمضان کے بعد بھی میں وہ 10 لائن کنٹینیو کرتے رہتی ہوں. تو اس طرح کا میں ٹارگیٹ رکھتی ہوں کہ جو میں ہاف رمضان میں کروں تو وہ ہاف بچا رہتا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی ہاف کبھی کوئی چھوڑتے نہیں ہو, تو آپ کو کنٹینیو کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ والا میں نے اپنے آپ پہ آزمایا اور میں الحمدللہ. اچھا میں بھی شیئر کرتی ہوں, میں نے اس دفعہ یہ کیا کہ میں نے لاسٹ ایئر رمضان ختم ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا, اور میں نے یہ پلان بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ بھی دے دی برکت
کہ میں نے سوچا تھا کہ جب پہلے تو میں فیل کرنے لگی کہ اچھا ابھی تک نہیں ختم ہوا, رمضان دوبارہ بھی آ گیا. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو جو کمپلیٹ کروں گی وہ رمضان کے 10 دن میں کروں گی, تاکہ اسی وقت میں دوسرا جو ہے اسٹارٹ کروں. اور مجھے اتنی اچھی فیلنگ اس سے آئی کہ میں نے ایک اچھا کام جو شروع کیا وہ اچھا کام میں نے رمضان میں کمپلیٹ کیا. تو میں نے پچھلے سال روز ایک جز پڑھا تھا اور 30 جز میں نے کمپلیٹ کیے تھے رمضان میں, عربی میں. لیکن تو میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ اب یہ میں سب سورج پھر پڑھوں گی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, تاکہ مجھے پتہ ہو. تو اس کے ساتھ پھر انٹرسٹ بھی رہتا ہے. جو رمضان ہے وہ پورے سال کا نا اینیول ٹریننگ ہے, اور وہ جاری رکھنا چاہیے. بالکل. اچھا سترہ, آپ سے میں سوال کروں گی, پہلے ناظرین کی طرف جاؤں گی, پھر آپ سے نا ایک سوال کروں گی. پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ جو ورکنگ ویمن ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ مرد بھی ہوتے ہیں بہت بزی ہوتے ہیں, وہ کیسے اپنے معمول میں شامل کریں. اور آپ سے میں ناظرین یہ سوال ابھی کروں گی کہ جیسے بات کی تھی ڈاکٹر تیمیہ نے بھی کہ یہ جو سرکلز ہوتے ہیں, یا آپ فرینڈس کا ایک ایسا بنا لیں گروپ, یہ مل کے جو چیز شروع کی جائے گی اس میں برکت بھی ہوگی, اس میں آپ کو آسانی بھی ہوگی. کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ بہت بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب آپ صرف سن رہے ہو نا تو بس آپ سنتے ہو, آپ اس میں نوٹ بھی نہیں بنانے, اتنا انٹرسٹ آپ کو آتا نہیں ہے. جب آپ سرکل میں ہوتے ہو تو سب کو ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کو یہ حصہ کرنا ہے. جب آپ کو اپنا حصہ ملتا ہے تو آپ اس پہ بہت انٹرسٹ سے, آپ نے 4 بکس ریفر کی ہے, آپ نے پڑھا, وہ ٹاپک آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہ جائے گی. لیکن جب آپ صرف سن رہے ہو کسی سے تو پھر وہ آپ سنو گے, 2 دن آپ کے دماغ میں رہے گا, پھر چلا چلے گا. لیکن سرکل کا یہی ہے کہ آپ کو کام ملتا ہے, آپ اس پہ ورک کرتے ہو, اینڈ دیٹ بیکمز اے پارٹ آف یور لائف. بالکل. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب کا دار و مدار دعا پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے. ہاں, ہم نہیں کر سکتے, ہم اتنے ویک ہیں کہ ہم بہت باتیں سوچتے ہیں رمضان میں, کیونکہ ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. میرے پاس 10 پروگرامز ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. جیسے رمضان ختم ہوا 2 پہ آ کے رک جاتا ہے, وہ 2 بھی کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے, لیکن دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری نیت ہے یہ کرنے کی, آپ مدد کریں. ڈیفینیٹلی اللہ ول ہیلپ یو. ایٹ سرٹن ٹائم یو فیل لائک یس آئی ہیو ڈن اٹ. الحمدللہ. ماشاء اللہ, زبردست بات کی آپ نے. جی سدرا, اب ایک اور ایڈ کر رہی ہوں بات میں. ایک تو ورکنگ ویمن ہو گئی, اب جو ہماری چھوٹے بچوں والی ممز ہوتی ہیں وہ بھی تو بیچاری ورکنگ ویمن ہی کہیں گے نا ان کو, کہ وہ گھر میں ہوتی ہیں لیکن چھوٹے بچوں کی وجہ سے کبھی کوئی آپ کو کھینچ رہا ہے, کبھی آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, تو آپ وہ نہیں کر پاتے, کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے نا. آپ کیا ٹپس دیں گے؟ ایک تو کوئی ایکسکیوز نہیں, آپ اللہ پاک کے لیے ٹائم بنائیں اور اللہ پاک آپ کے لیے ٹائم خود بن جاتا ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا, میں اپنا اگزامپل دیتی ہوں, میں کام پہ بھی جاتی ہوں, بچے بھی ہیں, ہسبینڈ بھی ہے, کوکنگ وغیرہ سب کچھ کرنی پڑتی ہے, کلیننگ سب کچھ, ٹائم بن جاتا ہے خود. برکت اللہ پاک خود ڈالتا ہے آپ کے ٹائم میں. آپ نے ایک بس نیت کرنی چاہیے. آپ جو نیت کریں گے کہ میں نے کام پہ جانا ہے صبح کو, تو میں 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤں تاکہ میں ایک سورہ جلدی سے پڑھ سکوں. وہ نیت آپ کریں گے اور صبح خود ہی دیکھنا الارم سے پہلے آپ خود 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے, کیونکہ مائنڈ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ ہو ہی جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے آپ ایک قرآن کا کوئی جز پڑھتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارا نہیں پڑھیں, آپ ایک ہی آیت پڑھیں, تو میں نے ایک یہ چیز بھی دیکھی جس سے میں بڑی انسپائر ہوئی کہ آپ ایک آیت پڑھیں ایک دن میں, اور پورے ویک جو ہے نا آپ اس کے اوپر غور کریں کہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی, اس کی یہ میننگ تھی, اور یہ ادھر ادھر میری زندگی میں مجھے سمجھا رہی ہے یہ باتیں. یعنی ایوری ڈے آپ اس کے اوپر تدبر کرنے کے لیے اپنا ایک وقت رکھیں, یا چلتے پھرتے بار بار. اب بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے میری ایک فرینڈ ہے وہ یہ کرتی ہیں کہ دیکھ کر جو آیت پڑھی ہے اس کو کہیں پر لگا لیتی ہیں لکھ کر, اس کی میننگ اور ٹرانسلیشن بھی, تو بار بار نظر پڑتی ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا قرآن کی یہ ایک آیت ہے تو اللہ کا کلام اپنا پورا قرآن ہی, تو جو ایک آیت ہے اس کی بھی وہی اہمیت ہے. یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے, اس میں میرے لیے کیا میسج ہے. اچھا, جب آپ ڈھونڈو نا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو وہ قرآن شریف آپ کھولو تو لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نا خود وہ باتیں کر رہا ہے. تو بہت دفعہ, 1-2 دفعہ میرے لائف میں کافی میں
सैड फील कर रही थी, तो कुरान शरीफ खोला तो वही मसला का हल उसके अंदर, जैसे अल्लाह पाक मेरे साथ बातें कर रहा है, तो मैं तो रोना ही शुरू हो गई कि ये तो मसला हल इस कुरान शरीफ में खुद ही। तो कोई भी मसला हो लाइफ में, या आपको पता नहीं आपने क्या करना है, इस्तिखारा करना है, कुरान शरीफ खोलो और खुद ही अल्लाह पाक आपको ना मसला हल बताएगा। जैसे आपने कहा ना एक लाइन पे पॉन्डर करना है, तो देखें जब आप पॉन्डर करते हो तो एक लाइन का इतने मीनिंग्स आपको मिलने लगते हैं, इतने तफसीर आपको मिलने लगते हैं, अच्छा इसका मतलब ऐसा है, फिर आप किसी से बात करते हो, वहाँ कनेक्ट करते हो, बिल्कुल एक अलग ही नजरिया उसका नजर आता है। तो ये भी एक्सपीरियंस हमने अपनी क्लास में भी हम करते हैं कि एक ही आयत की इतने नजरिए, इतनी तफसीर मिल सकती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कुरान में, उनकी एक ही लाइन का आप हर बहुत अलग अलग किस्म से उसका मतलब और वो निकाल सकते हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सिद्रा आपने ये बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम ना बच्चों को भी कहते हैं अच्छा ये वाक़या याद कर लो, या हम खुद भी बड़ा हमें मज़ा भी आ रहा होता है सुनने में कि अच्छा ये असहाबे कहफ़ का वाक़या है, हज़रत आदम का है, या और भी कुरान में हज़रत ईसा की जो स्टोरी है, तो हम मज़े के लिए या अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुरान में कोई भी वाक़या या कोई अहवाल जो बताया गया उसका कोई रीज़न है, उसका कोई उसके अंदर से हमारे लिए कुछ लर्निंग है हमारी लाइफ के लिए। और कुरान चूँकि रहती दुनिया तक है, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का वादा किया, तो उसमें यकीनन हर दौर के इंसानों के लिए कोई ना कोई चीज़ होगी जिसको हमने ढूंढना है। जी, मैं मदरसा में भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो एंड पे जब भी मैं उनको कोई स्टोरी बताऊँ तो एंड स्टेज हमेशा होती है कि अब हम क्या लर्न कर सकते हैं स्टोरी में, और ये जो है एग्जाम्पल हम अपनी ओन ज़िंदगी में कैसे इसको शामिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन आप कुछ मुझसे शेयर करी थी कि अगर हम अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाना चाहें तो कैसे हम कुरान को, यानी हम वैसे तो पढ़ रहे होते हैं नमाज़ों में सूरतें भी और मुख्तलिफ़ चीज़ें, लेकिन सलाह को बेहतर बनाने के लिए कैसे हम उसमें कैसे कुरान से ताल्लुक़ बेहतर बना सकते हैं? हाँ, उसमें भी ये है कि आप एक रूटीन बनाए कि आज सुबह जब मैं उठूं तो फिर मुझे आज मुझे फजर में ये दोनों सूरतें पढ़नी है, ज़ोहर में ये वाली सूरतें पढ़नी है, और ये मैं जितना भी मुझे याद है मुझे स्प्रेड एक मतलब जैसा मैंने कहा हम अपने आप को ट्रिक करें, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। तो इमेजिन करें मुझे 20 सूरे आते हैं, तो मुझे वो पूरे 20 सूरे आज की पूरी दिन की नमाजों में इस्तेमाल करने हैं किसी हाल में, तो वो एक प्लानिंग हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट डे में वो सेम इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं थोड़ा शफल करूंगी, यानी कि मैं ऊपर से शुरू करूंगी, कभी नीचे से शुरू करूंगी, कभी मिड से शुरू करूंगी, तो इस तरह से मैं नमाज को इंटरेस्टिंग भी बना रही हूँ और वो सूरों को सारा रिपीट भी कर रही हूँ। और आपने अभी रिसेंटली भी आपने मुझे शेयर कर रही थी कि आपने कोई कोर्स भी ऐसा किया जिससे आपको ये फील हुआ कि यानी नमाज को बेहतर बनाने से जो पढ़ रहे हैं उसको समझने से कुरान से कैसे ताल्लुक जी कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अल अस्र को मेमोराइज कर रही हैं, क्यों ना आप अल अस्र को सलाह में डाल लें जब आप सलाह पढ़ते हो, और तिलावत पे लाउड करो, तिलावत आप लाउड कर सकते हो, और उसके साथ वो जो है तजवीद भी हो जाएगी, और आप अपना माइंड में सोचेंगे भी कि इसका मीनिंग क्या है, ये सूरा का सब कुछ ऑल इन वन हो सकता है। और बेस्ट चीज़ हमारे मज़हब में ये है कि हम ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स हम ना कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं अपनी सलाह में, हमारी सलाह के अंदर ही कुरान शरीफ है। कुछ चीज़ें इतनी मोनोटोनस होती है ना, तो हम कभी कभी बस गुजर रहे हैं, जैसे अतहियात आप पढ़ रहे हो, इतने बार हम पढ़ते हैं, कभी उस पर गौर नहीं करते। जैसे हमने उसके कोर्स किया है तो उसमें सारा एक एक लफ्ज़ का मतलब बनाया, जब एक थोड़ा रुक जाएं आराम से पढ़ें तो हमें पता ही नहीं चलता हमने इतनी बड़ी आयत पढ़ी और हर एक लफ्ज़ में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर, दुआ मेरे लिए हो रही है, मैं ही बात कर रही हूँ, मेरे लिए ही मैं अपनी दुआ कर रही हूँ, लेकिन फिर वो समझने की बात होती है अतहियात में कितनी मैं अपने लिए दुआ कर रही हूँ। तो ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात करने की, जैसा हम कहते हैं आपसे मैं बात कर रही हूँ, हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं, यही है वो बात जो हम अल्लाह से कर रहे हैं, हम अपनी बातें कर रहे हैं, तो समझ के वो चीज़ें याद आनी चाहिए। जैसे आपने कहा सूरह असर हमें पता है, तो असर में क्या हो रहा है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो वो असर का मीनिंग या एक पिक्चराइजेशन आपके सामने हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे वो है ना हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हम खुद हमारी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि अच्छा हमने ये कहा है, अभी हम कह कर आए
اور اتنی دفعہ کہہ رہے ہیں دن میں, تو پھر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, تو ہم کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم دعا مانگ کے بالکل کوئی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم خود غلط کر رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں مانگ رہے ہیں لیکن اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. ایک اور بھی کنیکشن ہو سکتا ہے, جب آپ نماز پڑھیں اور آپ الاس پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد جو آپ دعا مانگیں گے اللہ سے, آپ پوچھ سکتے, آپ نا آس کر سکتے کہ مجھے ٹائم دو تاکہ میں آپ کی عبادت کر سکوں. وہ بھی کنیکشن ہے سورہ کے ساتھ. مجھے ٹائم عبادت کے لیے ٹائم دو, برکت ڈالو, برکت ڈالو میرے ٹائم. اب ہم سمرائز کریں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں ناظرین؟ ہمارا پروگرام بس اب کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے. جی بس یہی ہماری زندگی کا مینول ہے, بھولے نا, زندگی کو 2 حصے میں ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے. دین جیسا انہوں نے کہا, دین از وے آف لائف, قرآن وے آف لائف ہے, تو ہمیں اسے اپنی زندگی میں ڈالنا ہے. ایسے نہیں کہ 2 حصے میں بڑھ گیا, ایک اسپریچول ایک ورلڈلی, نہیں, دونوں کنیکٹڈ ہے ایکچولی. دین اونلی یور لائف از کمپلیٹ انشاءاللہ. تو قرآن از اے پارٹ آف اوور لائف, ایوری ڈے لائف. بالکل, بہت شکریہ, آپ نے اتنی خوبصورت بات شیئر کی. جی سدرا. انسان بنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, اور ہمارا بیسٹ عبادت وہ ہے کہ ہم اللہ کا ورڈ ہم سنیں اور ان کے اوپر ہم کریں سب کچھ لائف میں. قرآن شریف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے لفظ ہیں, تو وہ بیسٹ عبادت ہے. جی جی بالکل, اللہ کے اپنے الفاظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا بھی ہم مانگ سکتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں, وہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر, جیسے آپ نے کہا کہ نہیں بن سکتے. ہم جب تک دعا نہیں کریں, پہلی چیز تو یہ نا کہ ہم وہ کہ انٹینشن رکھیں, یہ چیز سوچیں کہ ہاں ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے, پھر ہم اس سے ہی دعا مانگیں جو یہ ہمارے لیے کام آسان کر سکتا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم بنے تھے, ہماری روح بنی تھی, اور ہم نے شہادہ لیا تھا, اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شہادہ لیا تھا کہ ہم صرف آپ کو ورشپ کریں گے, کسی اور کو نہیں. بالکل, بہت شکریہ سدرا. ناظرین, ہمارا پروگرام یقیناً آپ کو آج بہت پسند آیا ہوگا, بہت سی ہیلپ فل ٹپس آپ کو ملی ہوں گی, اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.